अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तुलबा, तवक्को है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में हम साल अव्वल में शामिल मोमिन खां मोमिन की पहली गज़ल असर उसको ज़रा नहीं होता की तफ़हीम व तशरीह के हवाले से बात करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं गज़ल के मतले की तरफ। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। असर मुअस्सिर होने की कैफियत या तासीर को कहते हैं। ज़रा थोड़ा सा, रंज दुख तकलीफ़, राहत फ़िज़ा आराम पहुँचाने वाला, सुकून पहुँचाने वाला। मफ़हूम देखिए, महबूब पर मेरे रोने धोने का ज़रा भर भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा गम खुशी में तब्दील नहीं हो सकता। उर्दू शायरी में महबूब का किरदार एक निहायत ही ज़ालिम, संग दिल और बेहिस शख्सियत के तौर पर हमारे सामने आता है, और मोमिन ने यहाँ अपने महबूब की बेहिसी, संग दिली और जुल्म की रविश को ही मौजू बनाया है। एक तरफ इश्क के मैदान में अपनी सोबतों का तज़किरा किया है और दूसरी तरफ महबूब की बेहिसी पर चोट की है। आप समझते हैं कि इश्क का जो सफ़र है वो कोई आसान सफ़र नहीं है, यानी ये एक ऐसा आग का दरिया है जिसमें से डूब कर जाना पड़ता है, और कोई कहता है कि ये जो सफ़र है वो अज़ियत, मुसीबत, मलामत और बलाओं का सफ़र है। तो एक आशिक को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, यानी एक तरफ वो दुनिया वालों की तानो तशनी बर्दाश्त करता है, दूसरी तरफ वो महबूब की बेरुखी का भी उसे सामना करना पड़ता है। ये बात उसके लिए इंतहाई वो मुस्बत साबित होती अगर महबूब की तरफ से उसे एक अच्छा रिस्पांस मिलता, लेकिन दोनों तरफ से ही उसकी मुकद्दर में वो दुख और तकलीफ़ें ही लिखी होती हैं। बल्कि वो कभी तो उसे ये एहसास होता है कि उसकी जो पहले ज़िंदगी थी वो बड़ी पुरसकून थी। मीर तो कह उठते हैं कि शश जहत अब तो तंग है हम पर, उससे होते न हम दो चार ऐ काश। तो महबूब से ताल्लुक़ के बाद ज़िल्लत और रुसवाई एक आशिक का मुकद्दर बन जाती है। वो जिस तरफ भी जाता है रुसवाइयों से ही उसका सामना होता है। कभी इसके मुताल्लिक़ मीर कहते हैं कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़ते सादात भी गई। तो कभी कहते हैं जिस सिमत भी जाता हूँ कहते हैं कि वो आया है चार कदम आगे मुझसे मेरी रुसवाई। तो आशिक इन सारे मसाइब को इस उम्मीद पर सहता है या इस उम्मीद पर बर्दाश्त करता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब महबूब को अपनी ज़्यादतियों का, अपने मज़ालिम का ख़याल आएगा और वो यानी आशिक पर मेहरबान हो जाएगा। लेकिन ये दिन एक आशिक की ज़िंदगी में कभी नहीं आता। उसे दुखों के बाद सुख के लम्हात मुयस्सर ही नहीं आते, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी महबूब के मज़ालिम को सहते हुए गुज़र जाती है। तो इस पर ही वो अपने महबूब की संग दिली का बयान कर रही हैं मोमिन कि हम पर इस कदर मसाइब तोड़े गए हैं कि जो शख्स भी हमारी इस हालत को या कैफियत को देखता है उसका दिल सीज जाता है, वो हमें मज़लूम तसव्वुर करता है और हम पर रहम खाने लगता है।
لیکن ایک طرف محبوب ہے کہ ان سارے دکھوں کا، غموں کا، مصائب کا، آلام کا جو ہمارا مقدر ٹھہرے ہیں، جو ملے بھی محبوب کی طرف سے ہیں، محبوب کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ اس قدر سنگ دل ہے کہ اس پر ہماری کیفیت کا، ہماری حالت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے محبوب کے اسی رویے کی وجہ سے ہمارے یہ جو غم ہیں وہ خوشی کا روپ اختیار نہیں کرتے یا خوشی میں نہیں ڈھلتے، اس لیے ہماری زندگی میں یعنی دکھ کے بعد سکھ نہیں آتا، کیونکہ یہ سب کچھ محبوب پر منحصر ہے۔ لیکن ہمارا محبوب نہ ہی ہم پر مہربان ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، یا ہمارے جو غم ہیں وہ خوشی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر کے دیکھا۔ دوسرے مصرعے پر اگر غور کیا جائے تو شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی محبوب کہیں غموں کو یا تکلیفوں کو وہ خوشیوں کا باعث گردانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک عاشق کے لیے تسکین کا باعث ہیں یا اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہیں۔ لیکن مومن کہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھائے کہ غم، دکھ اور مصائب خوشیوں کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ یہ مسلسل ایک اذیت ہے جو ایک عاشق کے ساتھ تمام عمر جڑی رہتی ہے۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے: ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ذکر تذکرہ، نام لینا یا یاد کرنا، اغیار غیر کی جمع ہے، رقیب مراد ہو سکتا ہے۔ حرف نا سے نصیحت کرنے والے کی بات، برا غلط۔ مفہوم دیکھیے کہ محبوب کی زبانی غیر کا ذکر سن کر علم ہوا کہ نصیحت کرنے والے کی بات غلط نہ تھی۔ ناصح اردو شاعری کا ایک اہم کردار ہے۔ ناصح سے مراد وہ شخص ہے جو عاشق کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ عشق سے باز رہے، کیونکہ عشق مصائب اور دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یا عشق میں ذلت اور رسوائی کے سوا عاشق کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ لیکن جو عاشق ہے وہ ناصح کی اس بات کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ نہ صرف ناصح کی اس بات پر عمل نہیں کرتا بلکہ ناصح کو، نصیحت کرنے والے کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ناصحا مت کر نصیحت، کیوں مجھے سمجھائے ہے، نیک و بد سوجھے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے: حضرت ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرش رہا، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا۔ یعنی ناصح کو عشاق کی طرف سے طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح طلب شعر میں مومن خواہ مومن نے ناصح کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے، اس کا ایک نیا روپ ہمارے سامنے وہ لے آئے ہیں۔ یعنی مومن کہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ناصح نے جو بات کی ہے وہ برمبنی حقیقت ہے، یعنی ناصح نے شاعر کو یا عاشق کو محبوب سے باز رہنے کی یا عشق سے باز رہنے کی جو نصیحت کی تھی، پہلے تو وہ اس نے کسی صورت اس بات کو، ناصح کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ یا اس نے محبوب کی زبانی غیروں کا ذکر سنا تو تب اسے احساس ہوا کہ ناصح ٹھیک کہتا تھا۔ یعنی جو عاشق ہے وہ محبوب میں عشق میں سارے صدمات کو، مصائب کو، آلام کو برداشت کرنے کی سکت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن
محبوب کی زبان سے رقیب کا تذکرہ سننے کی سکت ہرگز نہیں رکھتا، یعنی محبت میں شراکت کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ رقیب کا محبوب اور عاشق کے درمیان آنا وہ کسی صورت وہ گوارا نہیں ہے ایک عاشق کو، حتیٰ کہ غالب تو یہ کہتے ہیں کہ غیر کا تذکرہ اگر شکایت کے طور پر بھی محبوب کی زبان پر آیا ہے تو مجھے وہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب نے اپنی زبان سے رقیب کا یا غیر کا نام کیوں لیا ہے مجھ کو تجھ سے تذکرائے غیر کا گلا، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ یا ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے، داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ ایسا۔ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی عاشق کو احساس ہوتا ہے کہ جب وہ محبوب کی زبانی رقیب کا یا غیر کا تذکرہ سنتا ہے تو اسے فوراً ناصح کا خیال آتا ہے کہ ناصح نے عشق سے باز رہنے کے لیے ٹھیک کہا۔ یعنی محبوب کا یہ روپ عاشق پر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ناصح کی کہی ہوئی ساری باتیں درست تھیں اور وہ ساری وہ جو ہے نا حقیقت کا روپ اختیار کر کے اسے دکھائی دے رہی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ناصح کی بات بالکل ٹھیک تھی جب وہ محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ تیسرا شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مشکل الفاظ کے معنی، کسی طرح کسی صورت، کیا نہیں ہوتا مطلب ناممکنات بھی ممکنات میں ڈھل جاتے ہیں، مطلب کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مفہوم دیکھیے، اے محبوب لاکھ جتن کے باوجود تم میرے نہ ہو سکے ورنہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اس شعر میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں یا تشریح طلب ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، اور دوسری دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو پہلے اگر اسے دیکھا جائے کہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو اس سے مراد مومن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں، کرامات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی نہ ہونے والے کام بھی وہ ہو جاتے ہیں، ناممکنات بھی ممکنات میں ڈھل جاتی ہیں۔ یا یہ کہ انسان جب کسی مقصد کے لیے کسی نصب العین کے حصول کے لیے وہ خلوص نیت سے جد و جہد کرتا ہے اور ایک عزم کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ اس کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی قدرت بھی کہیں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے، جس طرح آتش نے کہا تھا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ یعنی جب انسان کسی ایک مقصد کو لگن کو ٹھان لیتا ہے تو پھر کہیں اس میں کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی یہ ممکنات کی دنیا ہے اور اس میں سے ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، اور مومن بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں یعنی تمام چیزیں ممکن ہیں یا ممکنات میں سے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں لیکن اس ممکنات کی دنیا میں تم کسی طرح بھی ہمارے نہ ہو سکے۔ تو اس میں یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے ہزار جتن کیے، لیکن میری وہ تمام کوششیں رائے گاں گئیں، میں تمہارا حصول کو ممکن نہیں بنا سکا۔ یعنی عشق کی راہ میں آنے والے تمام مصائب کو، آلام کو
सब्र के साथ बर्दाश्त किया, लोगों की तानो तशनी को बर्दाश्त किया, तुम्हारे मज़ालिम को वो जो है ना एक सब्र और इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया, इस उम्मीद पर, इस आस पर कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि महबूब जो है वो आशिक की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा, यानी जुल्म के दिन ख़त्म हो जाएंगे और एक मोहब्बत का ज़माना ज़रूर आएगा। लेकिन मोमिन कहते हैं कि ये किसी सूरत मुमकिन ना हुआ और हमारी ज़िंदगी इसी आस में पे ढल गई, यानी महबूब का विसाल किसी सूरत मुमकिन ना हुआ। वरना जो है ना इस दुनिया में जिस इंसान ने जो कुछ चाहा है वो कहीं कुदरत ने उसे सबको वो इनायत किया है, लेकिन हम ही इस दुनिया में जो है ना वो महबूब की रसाई हासिल ना कर सके। जिस तरह मीर कहते हैं कि एक महरूम चले मीर हम ही आलम से, वरना आलम को ज़माने ने दिया क्या क्या कुछ। यानी इसमें अपनी नारसाई का, अपनी एक बदकिस्मती का मज़मून बांधा है कि बाकी जिसने जो कुछ चाहा उसे मिल गया, लेकिन हम किसी सूरत भी महबूब तक रसाई हासिल ना कर सके। या ये है कि महबूब जो है वो दूसरों पर तो इल्तफ़ात करता है, वो रकीबों की मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से देता है, अगरचा वो जो है ना इश्क, अपने इश्क के तमाम दावों में झूठे हैं, लेकिन मैं आशिक सादिक होने के बावजूद भी मेरा महबूब किसी सूरत मेरी तरफ नहीं देखता। सब की जानिब रही वो निगाह करम, हम तरसते रहे एक नज़र के लिए। किसी और शायर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में यही मज़मून बांधा है कि एक तुम ही ना मिल सके वरना मिलने वाले बिछड़ बिछड़ के मिले। या जब कहीं एक आशिक को इश्क की राह में महबूब तक रसाई की कोई तदबीर कारगर साबित होती दिखाई नहीं देती, तो वो कह उठता है कि दर्द दिल की इन्हें खबर न हुई, कोई तदबीर कारगर न हुई, कोशिशें हमने की हज़ार मगर इश्क में एक मोतबर न हुई।